کٹ کا قرآن مجید فرقان حمید سے آیت کریمہ آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے۔ اللہ جل جلالہ قرآن و سنت کے حوالہ سے حق اور سچ بات عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین امت مسلمہ کو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جو سب کے آخر میں تشریف لائے، آپ کا آخر میں تشریف لانا یہ آپ کی عظمت، شان اور مرتبے کی دلیل ہے۔ اور ربیع الاول کے مہینہ میں آپ تشریف لائے، سیرت طیبہ کا مطالعہ کیا جائے، آپ آئے نہیں بلکہ آپ کو مانگ کر لیا گیا ہے۔ اور مانگنے والے نے اگر یوں کہہ لیا جائے تو رب العالمین کی ساری کائنات کا خلاصہ مانگ لیا۔ آپ مکہ کی دھرتی پہ ربیع الاول کے ماہ مکرم میں تشریف لائے، آمنہ جو آپ کی والدہ محترمہ ہے، ان کے دل میں، تصورات میں، تخیلات میں کئی قسم کے وہم تھے۔ رب العالمین نے ولادت کے وقت جو ضروریات تھی ان کی بھی ضرورت نہیں آنے دی، آپ کو مغسول، مقہول اور مختون پیدا فرما دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آمنہ کی گود میں تشریف لائے، والدہ محترمہ نے جب آپ کے حسن و جمال کو دیکھا تو دیکھتی رہ گئی۔ اتنا خوبصورت، اتنا حسن و جمال کا پیکر بچہ آج تک کائنات میں کسی نے دیکھا نہیں۔ آمنہ خاندان کی عورتیں، محلے والی، اڑوس پڑوس والی، وہ ساری آپ کے حسن و جمال کو دیکھ کر حیران اور پریشان ہیں۔ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے، عبد المطلب آئے اور آ کر جب اپنے پوتے کے حسن و جمال کو دیکھا
حیران اور پریشان ہو گئے۔ آمنہ کہتی ہے بچہ بڑا خوبصورت ہے، رشتہ دار، برادری والے، خاندان والے سبھی کہتے ہیں بچہ بڑا خوبصورت ہے۔ عبد المطلب جو آپ کے دادا امجد ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ عورتیں ہو، گھروں میں رہتی ہو، میں نے مکہ مدینہ گرد و نواح میں بڑے بڑے بادشاہوں کے لال دیکھے، بچے دیکھے، لیکن اس جیسا حسن و جمال والا بچہ میں نے بھی نہیں دیکھا۔ میرے واجب الاحترام دوستو، بھائیو، آپ کا حسن و جمال اس جیسا حسن اور جمال پوری کائنات میں نہیں ہے۔ جبریل امین، ملائکہ، فرشتے، وہ بھی آپ کے حسن کے تذکرے کرتے ہیں۔ بلاخر یہ سب کو ماننا پڑے گا رب العالمین نے ان جیسا حسن و جمال والا آج تک پیدا ہی نہیں کیا، بنایا ہی نہیں۔ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے ہر کوئی آپ کے دیدار کا مشتاق ہے۔ مکہ گرد و نواح میں آپ کے حسن و جمال کی دھوم مچ گئی اور ہر ایک کی زبان پر آپ کے حسن و جمال کے تذکرے۔ قرآن پاک کو پڑھا جائے تو اللہ پاک نے قرآن پاک میں آپ کی جہاں صفات کا تذکرہ کیا ہے، ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اگلے جملے میں اللہ رب العزت نے اعلان کیا داعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، آپ کو رب العالمین نے سراج منیر بنا کر بھیجا اور پوری کائنات میں بڑے بڑے حسن والے آئے، جمال والے آئے، لیکن سب کا حسن آمنہ کے لال جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کے سامنے ماند ہے۔ اور اس کا تذکرہ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک معروف ربائی ہے، آپ علماء کرام سے سنتے رہتے ہیں۔ اس میں تو حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سامنے بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اور جمال کو اس انداز میں بیان کیا، اس کی مثال بھی کوئی نہیں۔ آپ دیکھیں دنیا میں بڑے بڑے نعت خوان، بڑے بڑے شاعر جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن پر، جمال پر، آپ کی صفات پر، آپ کی سیرت پر، آپ کی صورت پر، آپ کی نبوت پر، آپ کے کمالات پر، آپ کے معجزات پر کلام لکھا، لیکن سب نے کتابیں پڑھ کر تصورات میں، تخیلات میں لکھا، لیکن حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ وہ شاعر نبی ہیں، ثناخوان مصطفیٰ ہیں، جنہوں نے سامنے بیٹھ کر حقیقت کو دیکھ کر بیان کیا۔
تخیلات، تصورات اور کتابوں کا سہارا نہیں لیا، اور خود امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسان جی یا رسول اللہ، فرمایا میرے ممبر پر آ جاؤ۔ حضور سامنے بیٹھ گئے اور حضرت حسان آپ کے ممبر پر آئے اور مشاہدہ کیا، حقیقت کو دیکھا، سامنے نظارہ کیا۔ آمینہ، عبد المطلب، رشتہ دار، برادری والے، خاندان والے، قوم اور قبیلے والے تو تعریفیں کرتے ہی ہیں، لیکن حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ نے کمال کر دیا، سامنے بیٹھ کر۔ علماء کرام نے لکھا، حضرت حسان کہتے ہیں وَأَحْسَنَ، شکر میں ٹھیک، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء۔ حضرت حسان سامنے بیٹھ کر عرض کرتے ہیں، آمنہ کے لال، محبوب رب ذوالجلال، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، یا رسول اللہ آپ اتنے احسن ہیں، آپ کو اللہ پاک نے اتنا حسن عطا کیا، آپ اتنے خوبصورت ہیں، لم تر قط عینی، آج تک میری آنکھ نے ایسا نہیں دیکھا۔ اور دوسرے مصرے کے اندر فرمایا، اجمل من کلم تالی دن نساء، آپ اتنے جمیل ہیں، نہیں بلکہ اجمل ہیں، آج تک کسی ماں نے اس جیسا دنیا میں جنم ہی نہیں دیا۔ یہ سامنے دیکھ کر تصورات نہیں، حقیقت کو فرمایا، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي۔ علماء کرام نے لکھا ہے، عین عربی کے اندر آنکھ کو کہتے ہیں۔ حضرت حسان نے اپنی طرف نسبت کر دی، یا نسبت کی لگا دی، تَرَ قَطُّ عَيْنِي، آمنہ کے لال آپ جیسا احسن میری آنکھ نے نہیں دیکھا۔ علماء کرام نے لکھا ہے، آپ کی آنکھ نے نہیں دیکھا، ہو سکتا ہے ابو بکر کی آنکھ نے دیکھ لیا ہو، عمر کی آنکھ نے دیکھ لیا ہو، عثمان و علی کی آنکھوں نے دیکھ لیا ہو، معاویہ کی آنکھ نے دیکھ لیا ہو، نہیں آسمان کی آنکھ نے آپ جیسا دیکھ لیا ہو، سورج ستاروں کی آنکھوں نے آپ جیسا دیکھ لیا ہو، نہیں کائنات کی آنکھ نے۔ علماء کرام نے لکھا، امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ وہ یوں کہا کرتے تھے، احسن منک لم تر قط عین۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنے احسن ہیں۔ حضرت حسان نے اپنی طرف نسبت کی نا، عینی میری آنکھ نے نہیں دیکھا۔ کیا اس کائنات میں صرف حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ نے نہیں دیکھا یا کسی اور نے بھی نہیں دیکھا؟ عطا اللہ شاہ بخاری سب کہہ دو رحمت اللہ کی تعالیٰ علیہ، انہوں نے بڑی خوبصورت بات کہی، فرمایا لم تارا قط عین، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنے احسن ہیں، اس کائنات میں آسمان، سورج، چاند، ستارے
ابو بکر، عمر، عثمان، علی، عائشہ، حفصہ، خدیجہ، سودا، یا رسول اللہ اس کائنات میں جتنی آنکھیں ہیں لم ترا قط عین، میں قربان جاؤں آپ کے حسن پر آج تک کسی آنکھ نے نہیں دیکھا۔ حسان نے اگلا جملہ کہہ دیا اجمل من کلام النساء، یا رسول اللہ آپ اتنے اجمل ہیں آج تک کسی عورت نے اس جیسا جمیل پیدا کیا ہی نہیں۔ اور پوری کائنات میں آپ کے حسن کی دھوم مچی ہوئی ہے، آسمانوں پر، زمینوں پر، ملائکہ میں، حوروں میں، فرشتوں میں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، سب کا عقیدہ ہے، ساری کائنات کا، سب کو بنانے والا کون ہے؟ بولیے، اللہ ہے۔ اور اللہ پاک نے ساری کائنات کو اپنی مرضی سے پیدا کیا ہے۔ ابھی خطبے کے اندر جن کو عربی آتی ہے وہ سمجھ جاتے ہیں، ہر مولوی پڑھتا ہے لا شریک لہ، لا نظیر لہ، ولا وزیر لہ، لا معین لہ، کہ اللہ کا شریک بھی کوئی نہیں، اس کا وزیر بھی کوئی نہیں، اس کا مددگار بھی کوئی نہیں۔ اور سورہ اخلاص میں خود فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، وہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، اس کو کسی نے جنم نہیں دیا اور اس کے ماں باپ بھی نہیں، اولاد بھی نہیں ہے، اس کا ہمسر کوئی نہیں، لا شریک لا، لا نظیر لا۔ اس کائنات کو بنانے میں خدا نے کسی سے مشورہ نہیں کیا، انسان کو بنایا، درختوں کو پیدا کیا، آسمانوں کو بنایا، درندوں کو پیدا کیا، پانی کو، سورج کو، چاند کو، ستاروں کو، مشرق مغرب شمال جنوب کو، پہاڑوں کو، ساری کائنات کو اپنی مرضی سے بنایا۔ لیکن جو 12 ربیع الاول کو آمنہ کی گود میں آیا، عبداللہ کا بیٹا بن کے، عبد المطلب کا پوتا بن کے، آمنہ کا نور نظر بن کے، آج جس کے حسن کے، جمال کے، کمال کے تذکرے پوری دنیا میں ہو رہے ہیں۔ یہ وہ واحد ہستی ہے جن کو رب نے ان کی مرضی سے بنایا ہے۔ حسن و جمال با کمال۔ حضرت حسان نے سامنے بیٹھ کر حقیقت کو بیان کر دیا۔ علماء کرام نے لکھا اگلا مصرع، حضرت حسان کہتے ہیں خلقتا مبرأ من کل عیب، آمنہ کے لال ہم نے آپ کے بچپن کو دیکھا، آپ کے لڑکپن کو دیکھا، آپ کی جوانی کو دیکھا، آپ کے حسن جمال کو دیکھا، آپ کی خلوت کو دیکھا، آپ کی جلوت کو دیکھا۔ فرمایا خلقتا مبرأ من کل عیب، آمنہ کے لال رب نے آپ کو ہر عیب سے مبرأ پیدا کیا۔ کعبے کے رب کی قسم ہے عیب آپ کے قریب نہیں پھٹک سکتا۔ خلقتا مبرأ من کل عیب، آپ کے حسن کو دیکھو، آپ کے جمال کو دیکھو، آپ کے کمال کو دیکھو، آپ کی ولادت کو دیکھو، آپ کے بچپن کو دیکھو، آپ کے لڑکپن کو دیکھو، آپ کی جوانی کو دیکھو، مکی زندگی دیکھو، آپ کی مدنی زندگی دیکھو، آپ کو بدر میں دیکھو، احد میں دیکھو، حنین میں دیکھو، غار میں دیکھو، مزار میں دیکھو، ابو بکر کے کندھوں پر دیکھو، معراج میں دیکھو، ہجرت میں دیکھو۔ خلقتا مبرأ من کل عیب، آمنہ کے لال رب نے ہر عیب سے آپ کو مبرأ پیدا کیا۔ کوئی نبی
امتی تو درکنار، کوئی نبی بھی ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن و جمال کا مقابلہ کر سکتا؟ یا اللہ اس نبی کو تو ہر عیب سے پاک اور مبرہ پیدا کیا، خلقت مبرأ من کل عیب۔ یا اللہ اٹھنا بیٹھنا چلنا کھانا پینا آپ کا ہر پہلو یہ تو عیبوں سے پاک ہے۔ یا اللہ آپ کا ابو بکر، آپ کا عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، جس کو آپ نے کہا اولئک حزب اللہ، یہ میری جماعت ہے، یہ صحابہ میرا لشکر ہے، یہ نبی کے یار میرا لشکر میری جماعت ہے۔ یا اللہ 1400 سال کے بعد کوئی ان میں عیب نکالے گا، ان پہ انگلیاں اٹھائے گا، ان پہ تحقیق کے نام پہ قلم چلائے گا۔ رحمت کائنات کے یاروں کے بارے میں رب نے قرآن میں یوں اعلان کر کے بتا دیا، خلقت مبرأ من کل عیب۔ کائنات والوں میرے نبی کو رب نے ہر عیب سے مبرہ پیدا کیا، اور ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، عائشہ، حفصہ، خدیجہ، سودا، یہ صحابہ ہیں۔ اٹھاؤ رب کے قرآن کو، قرآن کہتا کر رہا الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون۔ کائنات والوں رب نے کفر کو، عصیان کو، فسق کو آرڈر کر دیا ہے، خبردار میرے نبی کے صحابہ کے قریب نہیں جانا۔ اور نبی کو ہر عیب سے بولو پاک پیدا کیا۔ یہ تصورات کی بات نہیں ہے، تخیلات کی بات نہیں ہے، یہ شاعری نہیں ہے، یہ کتابوں کے جملے نہیں ہے۔ وضحیٰ مکھڑا سامنے، آمینہ تیرا بیٹا ہے، تجھے تو پیارا لگے گا، یہ عبد المطلب کا پوتا ہے، اس کو تو پیارا لگے گا، چاچاؤں کو، رشتہ داروں کو، خاندان والوں کو، برادری والوں کو تو یہ خوبصورت لگے گا ہی۔ حسان نے تو کمال کر دیا، آسانا من کلم تارکت عینی واجبال من کلم تالد النساء خلقتا مبرأ من کل عیب۔ یا رسول اللہ آپ کا سراپا ایسے ہے جیسے رب نے آپ کو ہر عیب سے مبرہ اور پاک پیدا کیا ہے۔ اور یہ ہمارا عقیدہ ہے نبی پاک ہے۔ بولو سارے بولو اچھی بولو، نبی اچھی بولو۔ جڑا نبی نو پاک نہیں مندا او کائنات دا وڈا پلیت اور ناپاک ہے۔ ساڈے نبی بولو اچھی بولو، نبی بھی پاک تے نبی دیاں بیویاں بھی، سارے بولو، نبی دے گھر والے بھی پاک تے در والے بھی، صحابہ بھی پاک تے اہل بیت بھی پاک تے بیٹیاں تے بیٹے تے یار بھی سارے، تے جتھے قدم لائے مکہ بھی پاک ہے تے جتھے آپ دا روزہ مدینہ بھی۔ بندہ شیشہ ویکھے نا، آئینہ جنوں کہندے نے، شیشہ کدی ویکھیا ہے؟ وہ کدی ویکھیا جے؟ ڈر دے انجو جو میں کدی نہیں ویکھیا، ہاں جی شیشہ ویکھیا جے نا؟ بولو۔ تے جدو بندہ شیشہ ویندا ہے تے پھر کی ہوندا ہے؟ نہیں صرف منہ نہیں دسدا، اپنیاں کمزوریاں دسدیاں نے۔ پھر بندہ کدی مچھ نو انج کردا ہے، کدی انج کردا ہے، کدی وال انج کردا ہے، جی کدی کنگھی لیندا ہے تے کدی ٹوپی سیدھی کردا ہے۔ معلوم ہویا کہ شیشہ بندے دے عیب دسدا ہے۔ کی کردا ہے؟ نہیں دسدا۔ اج ویکھ کے آئے ہو کہ نہیں؟ کیوں جی؟
اس کائنات دے اندر کوئی کاریگر ایسا نہیں جن نے شیشہ ایسا بنایا ہوئے جڑا میرے مصطفیٰ وچوں عیب کڈے. شیشہ بھی شرما جائے, چند بھی شرما جائے, سورج سے ستارے بھی شرما جائے, نہیں 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 نہیں, رب نے میں کہا کرنا, رب نے حسن نے 100 حصے کیتے, ایک حصہ پوری کائنات تے ونڈ دیتا. اسی کہتے ہیں فلانا پیر بڑا سونا, فلانا قاری بڑا سونا, فلانا مولوی بڑا سونا, وہ کہتا میرا یار بڑا سونا, وہ کہتا میرا ابا بڑا سونا. حالانکہ رب نے ایک حصہ پوری کائنات نو ونڈیا اور ایک حصہ جناب یوسف نو عطا کر دیتا. 100 حصیاں چو ایک پوری دنیا نو ملیا. تے اج دنیا دے اندر جنیاں لڑائیاں نے اے دے وچوں ادھیاں لڑائیاں حسن دیاں نے. کیوں جی؟ لوکی لڑ پیندے نے, مر جاندے نے, اور ساری مخلوق نالوں اللہ پاک نے انسان نو سونا بنایا. ایک حصہ دیتا, بولو, پوری کائنات نو, تے ایک حصہ دیتا حضرت یوسف نو. اللہ کا قرآن کہتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام آپ کا حسن, آپ کا جمال پوری دنیا میں معروف ہے. نہیں نہیں, آج 1400 سال گزر گئے, آج بھی لوگ کہتے ہیں حسن مصر کا, قاری مصر کے بڑے حسن والے, یہاں دسترخوان لگے اور طرح طرح کے پھل اور میوے ہیں, طرح طرح کے کھانے ہیں. زلیخا کی سہیلیاں بیٹھی ہوئی ہیں, یہ چھریاں کانٹے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے ہیں. حضرت یوسف کی ایک جھلک کو دیکھا اللہ کا قرآن کہتا ہے قطعنا ایدیہن وقلنا حاش للہ ما ھذا بشرا. اے مصر دیا عورتاں ہاتھ دے اندر پھل پڑے نے, چھری کانٹے پڑے نے. حضرت یوسف دے حسن نو ویکھیا, اے چھریاں ہتھاں اُتے چل گئیاں, پتہ ہی نہیں چلیا کہ اے سیب کٹ رہیاں نے. اے قرآن کہندا پتہ ہی نہیں چلیا اے فروٹ کٹ دیاں نے. حضرت یوسف وال اکھاں آڑے لگ گئیاں. اللہ دا قرآن کہتا ہے قطعنا ایدیہن, ویندیاں ہی رہ گئیاں. تے پھل کٹن دی بجائے کیا کی کٹیا, بولو, ایدیہن, ہاتھ کٹ لے. اینا حسن اللہ نے کنا حسن دیتا ہے, بولو, ایک حصہ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدوں اے واقعہ پڑھ دیاں سن نا تے پھر فخر نال کہندیاں سن لوکو جنہ یوسف دے حسن نو تکیا انگلیاں کٹیاں تے ایمان بھی نہیں لے آندا, تے جنہ میرے محبوب دے حسن نو ویکھیا انہاں ایمان بھی لے آندا تے گردناں بھی کٹا دیتیاں. تے مصر دی عورتاں ویکھ کے کی آکھیا قُلْ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا. توجہ, اے کوئی بندہ نہیں لگدا. حضرت یوسف دے حسن نو ویکھ کے کی آکھیا اے بشر, اے انسان نہیں لگدا. ما ھذا, اے کوئی آسمانی مخلوق لگدے نے, اے کوئی نور لگدے نے. لیکن ایمانداری نال دسنا کہ نور دا بشر نال کوئی مقابلہ ہے, بولو, نور دا تے بشر دا کوئی مقابلہ ہے آپس دے اندر, بولو. نور نو تے اللہ نے پیدا ہی کیتا ہے بشر دی خدمت واسطے. تواڈے موڈیاں تے 2 فرشتے ہیں کہ نہیں, وہ سارا دن کی کردے نے, تواڈی نوکری کردے نے کہ نہیں کردے, کیوں جی؟ تواڈیاں اکھاں دی حفاظت تے بھی اللہ نے فرشتے لائے نے,
ہاں جی تواڈے جسم دی حفاظت تے بھی اللہ نے فرشتے مقرر کیتے نے. نور تے بنے ہی اس واسطے آ کہ وہ بشر دی. اور پھر ہمارے نبی کا اور فرشتوں کا کوئی آپس میں جوڑ مقابلہ ہے؟ کیوں تقابل کرتے ہو؟ معراج کی رات دیکھ لو. معراج کی رات میرے نبی براق پر سوار ہیں اور جو نوریوں کا سردار ہے اس کے ہاتھ میں کیا ہے؟ بولو. لگام پکڑی ہوئی ہے اس نے. سوار ہونے والا آلہ یا لگام پکڑنے والا؟ بولو. یہ عام نوری نہیں ہے، یہ نوریوں کا سردار. اقصا میں گئے، اقصا میں چلے گئے. جبریل آپ کی سواری کو باندھنے میں مصروف ہے. پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں آسمان گزار کے قرآن کہتا سدرۃ المنتہا یہ بیری کا درخت ہے، یہاں انتہا ہے. اس رٹ کراسیا میں جبریل ہو، میکائیل ہو، جبرائیل ہو، کوئی فرشتہ آگے نہیں جا سکتا. معراج کی رات نوریوں کا سردار وہاں رک جاتا ہے، تیرے اور میرے نبی اس سے بھی آگے چلے جاتے ہیں. کوئی مقابلہ ہے نوریوں کا؟ بات آ گئی. شاعر بعض دفعہ کمال کرتے ہیں نا. جو بندہ ایک گھنٹے میں بات کرتا ہے، شاعر ایک جملے میں وہ بات کہہ دیتا ہے. حضور اوپر گئے، جبریل ساتھ تھا. بولو. نہیں سدرا سے آگے. حضور کے ساتھ کون تھا؟ بولو. گلاں سن کے کوئی یاد بھی رکھیا کرو نا. یہ سارا مولویوں دا نہیں کام ہے. بیان بھی ہو کرن تے یاد بھی ہوئی رکھن تے بولن بھی ہو. جبریل کتنے روک گئے؟ بولو. سدرا تے. تو حضور آگے چلے گئے. کہاں؟ فکانا قوسین او ادنی. وہاں جہاں آج تک کوئی نہیں جا سکا. رحمت کائنات نے وہاں جا کے وہ کچھ دیکھا جو آج تک نہ دیکھ سکا ہے. وہاں جا کے وہ سنا جو کوئی نہیں سن سکا. وہاں ایک خدا ہے، دوسرا ہمارا مصطفیٰ ہے. ایئرپورٹ کدی گئے ہو؟ کہڑے ایئرپورٹ دے؟ لاہور کے پنڈ والے دے کہ اجنے والے دے ایئرپورٹ دے؟ جاندے ہو نا ایئرپورٹ دے؟ ہاں جی. ہن تے ماشاءاللہ پنڈ ایئرپورٹ نے. ہاں جی. پتر جمے تو ماں کہندی ہے تینوں پائلٹ بنانا ہے. وہ بھلا کی آندا اماں تو فکر نہ کر میں جہاز ہی بنا گا. ہاں جی. اللہ سارے نو محفوظ فرمائے. جدو بندہ ایئرپورٹ تے جاندا ہے نا، ابا جی نو، رشتہ داراں نو، یار بیلی سجن نو ایئرپورٹ تے تے کئی لوگ اتنے کھلو رہندے نے تے بندہ جہاز وچ بہ جاندا نا. تے جدوں جہاز اڑدا نا ادوں پھر نظارہ وکھرا ہوندا ہے. تے جڑا بندہ جہاز بہندا ہے نا وہ دل وچ ایک بار ضرور آوندا ہے کاش یہ جگہ تے جہاز وچ میں بیٹھا ہوندا نا. انج بولو. نہیں دل کردا نا. نہیں یار بندہ عمرے واسطے جائے نا جدوں تو پھر دل کردا یار یہ جگہ تے میں ہوندا. حج کرن جائے بندہ تے دل کردا یہ جگہ تے میں ہوندا. میں پچھلی جمعرات کراچی گیا تے کئی دوست کہنے لگے جی سانوں بھی نال لے جانا سی، سانوں بھی نال لے جانا سی. تے جدو بندہ جہاز اڑدا ویندا ہے نا تے پھر دل وچ ایک باری حسرت ضرور ہوندی ہے یہ جگہ تے. کیوں جی تہاڈا تے دل نہیں نہ کردا؟ ایمانداری نال دسو دل کردا ہے نا. تے پھر جدوں سدرا دے اگے حضور گئے نا اتنے توجہ تے جبریل رک گیا. تسی نور تے بشر دا مقابلہ کیوں کراندے ہو؟
یہ تو انجی تو ہی نے میرے نبی نو نور کہنا، اور نور تے میرے نبی دا غلام ہے۔ رہی بات سراجم منیرہ، آپ کا حسن جمال، اس کے سامنے ساری کائنات کا حسن ہیچ ہے۔ ماں دے جبریل کھڑا ہے، جیسے جہاز اڑتا ہے، آپ دیکھتے ہیں جہاز اور اوپر چلا جائے، آپ سر چہرہ آنکھیں اوپر کر کے بعض مرتبہ ٹوپی گر جاتی ہے اور آپ کو سر اٹھا کے دیکھنا پڑتا ہے۔ جبریل یہاں کیوں کھڑا ہے؟ جبریل کہتا قربان نہ جاؤ ان کی پرواز پر، قربان نہ جاؤ ان کی عظمت پر، قربان کیوں نہ جاؤ اس سیاہ لامکان کے دلوں پر، یہ تو وہاں جا رہے ہیں جہاں آج تک کوئی نہیں گیا۔ تو پھر جبریل ایڑیاں اٹھا کے، سر اٹھا کے میرے نبی کی عظمت کو، پرواز کو، رفعت کو، شان کو، بلندی کو، مقام کو دیکھتا ہے اور حسرت کرتا ہے، کاش 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 میں بھی ساتھ ہوتا۔ تو پھر شاعر نے خلاصہ نکال دیا ایک شعر کے اندر، تیری عظمت کی جھلک دیکھ کر شب معراج میں، اب تصورات میں جبریل کا تکنا، ایڑیاں چہرہ اٹھا کے دیکھنا، میرے مصطفیٰ کی بلندی کو دیکھنا، اور تیری عظمت کی جھلک دیکھ کر شب معراج میں، تب سے جبریل کی خواہش ہے کہ میں بھی بشر ہو جاؤں۔ تیری عظمت کی جھلک دیکھ کر شب معراج میں، تب سے جبریل کی خواہش ہے میں بھی بشر ہو جاؤں۔ نور تو غلام ہے کس کا؟ بولو اور اونچی آواز سے۔ آسانا من کلام تارکت عینی واجمالا من کلام طالب النساء خلقت مبرأ من کل عیب۔ یا رسول اللہ، آپ کو رب نے ہر عیب سے مبرأ پیدا کیا ہے۔ کائنات والوں، لاؤ کوئی آئینہ، لاؤ کوئی شیشہ جو میرے مصطفیٰ کے اندر عیب نکال سکے۔ خلقت مبرأ من کل عیب، اگلا جملہ سمجھیے، کانک قد خلقت کما تشاء۔ آمینہ تم ایک حیران کیوں ہوندی ہے؟ اکثر مطلع تو پاتے ہوئے کہ حیران کیوں ہوندے؟ رشتہ داروں، حلیمہ، جبریل، آپ کے خاندان کے لوگوں، نبی نوے کے حیران کیوں ہوندے ہو؟ مکھڑا بھی سونا، زلفا بھی نرالیاں، عطا بھی پیاریاں، حسن بھی باکمال، آپ نے ہونٹ بھی اعلیٰ، دندان بھی اعلیٰ، سینہ بھی اعلیٰ، آپ کی زلفا بھی اعلیٰ۔ نہیں نہیں نہیں، کہنا کا قد خلقت کما تشاء۔ کائنات والوں، مقابلہ کوئی نہ کر سکے، کوئی آئینہ عیب نہ کر سکے، کوئی آپ کے نال برابر نہ آ سکے، جے سونے نو رب نے اپنی مرضی نال بنایا ہوئے۔ ساری کائنات نو رب نے، بولو بولو بولو، یہ جملہ تسی پہلی بار سنن لگے ہو، تساں بھی بڑے بڑے مولوی سنے ہونے نے، لیکن یہ جملہ تساں نہیں سنیا ہوئے گا۔ ساری کائنات نو بولو، لیکن ساڈے نبی نو بولو، پریشان ہو گئے؟ یہ گل تساں سنی نہیں نہ تو ان کسے سنائیے۔ یہ جملہ میں پورے ملک دے اندر، کراچی، بلوچستان، سندھ دے علاقے، پشاور، خیبر پختون، بڑے بڑے اجتماعات دے اندر آکھیا، میں نے کہا کوئی مولوی یہ رد کرے۔ جدو بندہ سنتا ہے نا ایک باری کمب جاتا ہے۔ وہ لوکی جنہوں چوکھا توحید دا ٹیکہ لگ گیا نا، جنہ دے نزدیک بس توحید ہے، نہ رسالت ہے، نہ قرآن ہے، نہ حدیث ہے، نہ شریعت ہے، خاص کر کے
اس کیٹاگری کے لوگ یہ جملہ سنن نا وہ کم جاندے نے. اللہ نے ہر شے نو بولو اپنی مرضی نال بنایا، لیکن ساڈے نبی نو بولو بولو ایویں تو نہیں سارے ویکھ ویکھ کے حیران ہو رہا ہے. یہ گل سمجھن تو پہلے ایک اور گل سمجھانی پائے گی تمہیں. حدیث کی تعریف، حدیث کینوں کہندے نے؟ حدیث کینوں کہندے نے؟ ایک ہے حدیث، ایک ہے سنت. توجہ کرنا، ایک ہے حدیث، ایک ہے سنت. یہ چونکہ عنوان نہیں، یہ لمبی بحث ہے. اگے حدیث دیاں بڑیاں قسماں نے، پھر صحیح حدیث، حسن، ضعیف، یہ بھی ایک لمبا عنوان ہے. یہ وہ جاندا ہے جن نے 10 سال استاداں دے سامنے گٹے رگڑ کے علم پڑھیا ہوئے، یہ انہوں پتہ ہے. حدیث دیاں کئی قسماں نے. پھر حدیث کنوں کہندے نے؟ توجہ کرنا، اقوال رسول، افعال رسول، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کم جڑا آپ نے کیتا ہوئے، انہوں کی کہندے نے؟ حدیث. اگے پھر ایک جملہ آندا ہے، تسی کوئی اردو دی کتاب لے کے نا حدیث دی تعریف پڑھو گے، وہ تے چاہے گا تقریر رسول. تقریر رسول دا مطلب یہ نہیں کہ جی میں مولوی تقریر کردا ہے حضور نے تقریر کیتی تو حدیث بن کے، نہیں. یہ دا مطلب یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے کسے صحابی نے کوئی گل کیتی تے آپ نے او دی تائید کر دیتی، او تے خاموشی اختیار کیتی، اینو بھی حدیث کہندے نے. کی کہندے نے؟ بولو اونچی آواز نہ. حدیث. مثال دے طور تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا جدو نکاح ہویا نا حضرت عائشہ دے نال، تے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی عمر مبارک 9 سال سی رخصتی دے وقت. تے ایک دن حضرت عائشہ دیاں سہیلیاں بھی آ گئیاں، یہ گھر دے اندر کھیلن لگ پیاں تے عربی جاندیاں سن ساریاں ہی، تے عربی دے اندر اشعار کہنے شروع کر دیتے. حضرت عائشہ اور انہاں دیاں سہیلیاں نے انہاں دے اندر ایک جملہ کہہ رہی ہیں سن، وفینا نبی یعلم ما فی غد، ساڈے اندر او نبی ہے جڑا کل دی گل جاندا ہے. کل دی گل اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بلا کے روک دیتا، منع کر دیتا. فرمایا اے گل نہ کہو، اے جملہ نہ کہو، اے شعر نہ کہو. پھر جہاں نا اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو پسند نہیں سی آندا، حضرت حسن پیدا ہوئے نا، حضرت علی آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر آیا جے، اللہ نے پتر دیتا ہے. حضرت علی دا بھی عقیدہ ہے پتر دین والا کون ہے؟ کون ہے؟ تے نبی دا بھی عقیدہ پتر دین والا کون ہے؟ حضور گھر تشریف لے آئے. حضرت حسن نو ہتھاں تے چکیا، اذان پڑھی، تکبیر پڑھی، تے پوچھا تے نام کی رکھیا ہے؟ یا رسول اللہ یہ نام رکھیا ہے حرب. حرب دا معنی لڑائی، جنگ جو. فرمایا اس کو تبدیل کر کے اس کا نام رکھ دو حسن. کیا نام رکھا؟ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے بیٹھ کے یہ جڑے اشعار کہے، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي اجمل من کلم تالد النساء خلقت مبرأ من کل عیب. سونیا مینوں انج لگدا ہے جویں اللہ نے ہر عیب تو تانوں مبرہ پیدا کیتا. اگلا جملہ کأنک قد خلقت کما تشاء. تے سونیا تہاڈا حسن ویکھ کے، جمال ویکھ کے، شرافہ ویکھ کے مینوں انج لگدا ہے کأنک قد خلقت کما تشاء، جویں رب نے تانوں تہاڈی مرضی نال پیدا کیتا ہے. اگر یہ جملہ خلاف سنت ہوندا، خلاف شریعت ہوندا تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم روک دیندے. آپ حضرت حسان نو بولو اچھی آواز نال منع کر دیتے. لا تحقیق کا دروازہ کھلا ہے، نیک کا دور ہے، کرو تحقیق، کرو جستجو، لاؤ کوئی کتاب نکال کے، کوئی فتویٰ، کسی امام کا قول، مولوی کی بات، صحابہ کا قول، نبی کا فرمان، آقا نے منع کر دیا ہو،
تشاء. یا رسول اللہ آپ کو رب نے آپ کی مرضی کے مطابق ڈھالا ہے بنایا ہے تو پھر مجھے کہنے دیجئے آقا نے کہا ہوگا ربا میرا چہرہ سورج سنگاری انار جیسا بنا کے قرآن میں وضوحا کہہ دو میری زلفیں سیاہ بنا کے قرآن میں واللیل کہہ دو میری آنکھیں موتی بنا کے قدرت سے سرما لگا کے قرآن میں مازا والبصر رمان لگا کہہ دو میرے داد موتیوں جیسے بنا کے قرآن میں یاسین کہہ دو میرا سینہ کشادہ کر کے قرآن میں علم نشرہ کہہ دو میرے زمانے کو قرآن میں ولاسر کہہ دو کعبے کرم کی قسم ہے یہ پیدا ہوئے ماں نے دیکھا آنکھیں چلی آ گئی ہائے اتنا پیارا اتنا خوبصورت اتنا جمیل اتنا حسین عبد المطلب نے دیکھا آنکھیں چلی آ گئی اتنا حسن والا اتنا جمال والا اتنا پیارا جبریل بھی تبصرے کرتا ہے عورتیں بھی تبصرے کرتی ہے خدا کہتا ہے تو عورت ہے گھر میں رہتی ہے حلیمہ تو دایا ہے دیہاتوں میں پھرتی ہے عبد المطلب تو سردار ہے کئی ملکوں میں گیا ہوگا جبریل تو نے آدم کو دیکھا نوح کو دیکھا یحییٰ کو دیکھا موسیٰ کو دیکھا یوسف کے حسن کو دیکھا جبریل کیا کہتے قلب کو مشاری کا لازم ومغاربہ میں مشرق سے شمال جنوب مغرب میں گیا آسمانوں سے زمین تک آیا یہ کیسا نہیں دیکھا خدا کہتا ہے کائنات والوں میں رب نے آج تک پیدا ہی نہیں کیا تم کہاں سے دیکھ لیتے کاننا کا قد خلقت کما تشاء ادھر ترجمہ ایک پنجابی دے شاعر نے کیتا ہے بس یہ ربائی سنا کے پھر اگلے جمعے زندگی رہی تے گل کریں گے شاعر نے کی آکھیا رب آکھیا سونے محبوبہ پنجابی سمجھ لیندے ہو نا کہ نہیں سمجھتے کہ پشتو سمجھ دے ہو سمجھ لیندے حضرت حسان کی عربی کی ربائی احسن من کلم ترکت تو عینی اجمل من کلم تالی دن نساء خلقتا مبرم من کل عیب کانک قد خلقتا کما تشاء ہن پنجابی دے شاعر بھی جنہوں سمجھ آئے انشاءاللہ تڑپے گا ضرور رب آکھیا رب آکھیا سونیا محبوبہ دس میں تینوں کے ہو جے یا بنامنا ہے کانک قد خلقتا کما تشاء لوکی سانو ایویں کہی جاندے نے نبی نو نہیں مندے تو سانو پتہ لوکی بھابی جاندے نے ایمانداری نال دسو اسی بھابی ہے بھابی اسی سنی ہاں کی ہاں اسی پکے سچے سچے سنی ہاں کہو الحمدللہ بھابی کوئی اور ہوئے گا کیوں جی اسی بھابی اسی تے سنی ہیں اہل سنت والجماعت ہاں رب آکھیا سونیا محبوبہ دس میں تینوں کے ہو گیا بناونا ہے اج تائیں مرضی نال بنائے میں سارے نبی سونیا میں تینوں کچھ سجاونا ہے آقا آکھیا انج بنا مولا میری جان جہانہ دی جان ہوگے پاویں میں بولا ربا پاویں تو بولے ساڈے دعا دی کوئی زبان ہوگے ربا کیا سونیا محبوبہ میں سو تیرے نام اٹھاواں گا لوگی میریاں قسماں اٹھاون گے سونیا میں تیریاں قسماں اٹھاواں گا آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین